القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. یہ عربی کا اسلوب ہے کہ انکار جس طرح کیا جاتا ہے، جتنی تاکید سے انکار کیا جاتا ہے، بات بھی اسی تاکید کے ساتھ ہی کی جاتی ہے. یعنی جو کسی بات کا انکار کرتا ہے بہت شدت کے ساتھ، تو پھر اس کو سنایا بھی بڑی شدت سے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ، لام بھی تاکید کا ہے اور قد بھی تاکید کا ہے، یعنی کسی بات کو پختہ کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، یعنی یقیناً وصلنا ہم نے بار بار پہنچائی، لَهُمُ الْقَوْلُ، ان کے لیے بات، یعنی پیغمبروں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے جن لوگوں نے ہماری بات کو تسلیم نہیں کیا، ہم نے بار بار ان کے پاس نصیحت بھیجی لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں. یعنی کوئی عذر باقی نہیں چھوڑا ہم نے. ایک تو یہ کہ ہم نے رسول بھیجے کہ ان کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے، اور پھر یہ کہ رسول اور کتابیں ہر دور کے اندر آتی رہی، کہ کوئی لوگ یہ نہ کہیں کہ بھئی ہمارے پاس اللہ کا پیغام نہیں. الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے ماننا ہوتا ہے نا وہ مان لیتے ہیں. وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی اس سے پہلے ہم بہ یؤمنون، وہ تو ایمان لے ہیں. یعنی اہل کتاب جس کے اندر عبداللہ بن سلام تھے، تمیم داری تھے، سلمان فارسی تھے رضی اللہ عنہ، یہ تمام وہ لوگ تھے جو اہل کتاب تھے. اور جب ان لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کی دعوت تو وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے دعوت پیش کی، عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت پیش کی، اور جس چیز کا اور جس نبی کے آنے کا انہوں نے کہا تھا اور بشارت دی تھی، یہ وہی نبی. ان لوگوں نے دیر نہیں کی، ان لوگوں نے قبول کر لیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ، جن کو ہم نے کتاب دی اس سے پہلے وہ اس کے اوپر ایمان لے آئے. تو آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے؟ اگر دیکھیں سب سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کسی بڑے کو دوسری طرف لے کر جانا. عام بندے کو تو آپ موڑ لیتے ہیں کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا صحیح غلط کیا ہے، اس کو آپ اپنی سناتے ہیں، اپنی طرف قائل کر لیتے ہیں. لیکن وہ بندہ جس کو صحیح غلط کا پتہ ہے اس کو قائل کرنا مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ آپ کو اپنی دلیلیں دیتا ہے، اور وہ اگر نہیں ماننا چاہتا تو وہ بات کو بڑا توڑ مروڑ کر پیش کرتا ہے. تو یہ بڑے بڑے لوگ اگر دین اسلام کی طرف آ گئے ہیں تو تمہارے لیے کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ تم نے آنا نہیں ہے. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، جب ان کے پاس قرآن کو پڑھا گیا انہوں نے کہا ہم اس کے اوپر ایمان لے کر آئے، یہ تو آپ کے رب کی طرف سے حق آیا ہے، یہ حق ہے. من ربنا، ہمارے رب کی طرف سے، انا كنا من قبلہ مسلمین، ہم تو پہلے ہی مسلمان ہیں. یعنی اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ دین اسلامی ہے، اور پہلی امتوں کے اندر بھی لوگ جو تھے وہ مسلمان تھے. اس طرح قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس قرآن کے نزول سے پہلے بھی اور اس قرآن کے نزول کے بعد بھی. تو اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ دین اسلامی ہے، اور اس کو ماننے والے مسلمان ہیں. جو بھی اللہ کی شریعت کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے. یہ عیسائی، یہ یہودی، یہ سب اپنی بنائی ہوئی باتیں، ٹھیک ہے نا. تو یعنی اب تو وہ شریعت پر نہیں رہے. یعنی اگر وہ شریعت اسی پر رہے جو یہود و نصارہ تھے، وہ تو یہی ہے نا کہ آنے والے پیغمبر کی دعوت کو بھی تسلیم کرنا ہے. تو لوگوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا. تو اصل چیز جو اللہ کے نزدیک ہے وہ ہے کیا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ دین اسلام، جس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میرے آنے کے بعد اس دنیا کے اندر جو بھی یہود و نصارہ ہے وہ اگر میری دعوت کو قبول نہیں کرتے تو وہ غلط ہے، وہ جہنم میں جائے گا. تو اللہ کے رسول کی دعوت کو اب قبول کرنا لازم ہے. اولئک یؤتون اجرهم مرتین، اللہ فرما رہے کہ جن لوگوں
نے اہل کتاب نے دین اسلام کو قبول کیا، اللہ کے رسول کی شریعت کو قبول کیا، وہ اللہ ان کو دوہرا اجر دیں گے۔ 3 لوگوں کو اللہ تعالیٰ دوہرا اجر دیں گے۔ ایک وہ جو اہل کتاب تھے اور انہوں نے اللہ کے رسول کی شریعت کو بھی قبول کیا، دوسرا وہ جو غلام ہے اپنے مالک کا بھی حق ادا کرتا ہے، اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہے، تیسرا وہ لونڈی جو کسی کے پاس ہے اس سے تعلقات قائم کرتا ہے، اس کو ادب سکھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے، پھر آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیتا ہے۔ یہ 3 بندے اللہ ان کو دوہرا اجر دیں۔ ان میں سے ایک کہ وہ لوگ ہیں جو اہل کتاب میں سے تھے، جنہوں نے پہلے اپنے پیغمبر کو تسلیم کیا اور جب اللہ کے رسول کی دعوت ان کے سامنے آئی تو انہوں نے اس کو بھی قبول کیا۔ وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، وہ دور کرتے ہیں نیکیوں کے ساتھ برائیوں کو، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ۔ یہ عقل مند لوگوں کی دلیل ہے کہ جب بے وقوف لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ بحث میں نہیں پڑتے، وہ کہتے ہیں بھائی اپنا کام کریں۔ یعنی جب بندہ یہ دیکھ لے کہ اب اس نے سمجھنا نہیں ہے، یہ بحث ہی کرتا رہے، اسے کہیں بھائی تمہارے کام تمہارے ساتھ اور میرے اعمال میرے ساتھ۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا، ہمارے اعمال ہمارے لیے، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ ایک بندہ ہے جس کے اندر نظر آ رہا ہے کہ یہ سیدھے رستے پر آ سکتا ہے، ایک بندہ ہے آپ اس کو جب بھی کہتے ہیں وہ آپ کی بے عزتی کرنا شروع ہو جاتا ہے، وہ آپ کی بات کو سننا پسند نہیں کرتا، یا وہ آپ کے ساتھ بحث ہی کرتا رہتا ہے، ہر وقت آپ کو تنگ ہی کرتا رہتا ہے، تو پھر اسے کیا کہیں؟ سلام علیکم، ٹھیک ہے بھائی، السلام علیکم، لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتے۔